اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 پارہ نمبر 9 میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھئے ان بستی والوں کا حال جو کہ ایک سمندری جھیل کے کنارے آباد تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ، جبکہ انہوں نے ہفتے والے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا، جبکہ مچھلیاں جو تھی حیتانہم یوم سبتہم شرعا، وہ ہفتے والے دن چھلانگیں مارتی تھی ان کی نظروں کے سامنے. ٹھیک ہے، اب پورا ہفتہ مچھلی نظر آئے، ہفتے والے دن مچھلیاں جناب اس طرح سامنے ہیں کہ وہ ہاتھ سے بھی پکڑی جائیں، اتنی زیادہ مچھلیاں آ جاتی تھی. تو پھر کدھر صبر ہوتا ہے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، کوئی مچھلی نظر ہی نہیں تھی آتی، پورا دن جال لگا کے بیٹھے رہتے تھے. کذالک، اس طریقے سے نبلوہم بما کانوا یفسقون، اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا ان کے فسق کے بدلے میں. یعنی ان کے اندر خرابیاں موجود تھی تو اللہ نے ان پہ یہ بھی آزمائش کے طور پہ ایک اور شریعت کی پابندی ڈال دی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں 3 گروہ بن گئے. اس کا پورا واقعہ نا انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں موجود ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، قرآن کی بیسٹ تفسیر صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر، جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر، اور المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر ہے. اور یہ بات الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی لکھی ہے کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر 3 حدیث کی کتابوں میں وہ احادیث ہیں جو ان آیات کے شان نزول کے کانٹیکسٹ میں. تو وہ پوری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے المستدرک للحاکم میں. وہ کہتے ہیں کہ ان سے اکرمہ تابعی جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، 3 گروہ بن کے، وہ فٹن اس میں بیٹھتی ہے. 3 گروہ بن کے، ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے یعنی یہ ارادہ کیا کہ اب بات یہ کہ تو پورا ہفتہ مچھلی کوئی نہیں آتی ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہفتے والے دن جو ہے نا وہ مچھلیاں شکار کرنی شروع کر دی. اور انہوں نے ہلا یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مچھلی کھانے سے منع کیا ہے نا، ہم شکار ہفتے کو کر لیں گے، اس دن روزہ ہی رکھیں گے، اتوار دن کھول لیا کریں گے روزہ. ٹھیک ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ہفتے والے دن انہوں نے سمندر کے ایڈجسٹنٹ گڑھے کھود لیے. جب وہ مد و جزر کی وجہ سے پانی اوپر چڑھتا تھا نا تو مچھلیاں ان گڑھوں میں پھنس جاتی تھی. جب پانی اترتا تھا، مچھلی تو ظاہر ہے واپس نہیں جا سکتی، گڑھے میں پھنس گئی، تو اتوار النام سے گڑھے سے وہ مچھلی نکال لیتے تھے. وہی نا کتا لال کرنا، جس نے مولوی بھی اینج کر کے اینج کان پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ نے تو یہ کام شروع کیا، دوسرا گروہ تھا جو ان کو روکتا رہا کہ بچ جاؤ، اللہ کا عذاب آ جائے گا، جو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ خدا کے لیے آپ کو کہیں اور لے جائیں گے یہ. اور تیسرا گروہ تھا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، اپنے اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں، کسی کو چھیڑے نہ، اپنا چھوڑے نہ. یہ گروہ بھی تھا ان میں. اور وہ اس لیول کا تھا کہ جو سمجھا رہے ہوتے تھے نا وہ ان کو کہتے تھے کیوں سمجھا دیں، انہوں نے نہیں پتا، انہوں نے اپنی قبر ہی جانا ہے. یہ الفاظ ہے اب قرآن میں اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ آئیں گے. اب سنیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک امت کے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم کیوں ان کو سمجھا رہے ہو، ایسی قوم کو کہ جن کو اللہ خود ہی ہلاک کر دے گا، عذاب دے دے گا. تسی اپنی قبر ہی جانا ہے، وہ پٹھا کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی قبر میں جائیں گے، آپ کو کیا تکلیف ہے. ہمیں بھی لوگ کہہ رہے ہیں تنوں کی تکلیف ہے، اے جناب تکلیف سن لو. تو وہ قوم کیا کہتی ہے، قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم تو صرف اس لیے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے برائی ہوتے دیکھی تھی تو روکا تھا، گونگے شیطان نہیں بنے تھے. ہم اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کہ یار تم اہل ایمان تھے، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، میرے یعنی نام کے اوپر نافرمانیاں ہو رہی تھیں اور تم میرے نام کا دم بھرتے تھے اور تم نے ان کو سمجھایا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، یا پھر یہ ہے کہ ہم انہیں ڈرائیں تو یہ باز آ ہی جائیں، یہ بھی دوزخ میں جانے سے بچ جائیں. جیسا دنیا میں لوگ کسی کو گڑھے میں دیکھتا ہوا کسی اندھے کو دیکھیں نا تو وہ پکڑ لیں گے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ دوزخ میں جا رہا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کو سمجھا دیں کہ ان عقیدوں کے ساتھ تو دوزخ میں تو چلا جائے گا.
فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، جب انہوں نے بھلا دیا ہمارا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، یعنی انہوں نے وہ مچھلیاں پکڑنی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے نجات دے دی صرف اس گروہ کو جو ان کو برائی سے روک رہا تھا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے ان ظالموں کو عذاب میں گھیر لیا بسبب اس کے جو وہ فسق اور برائی کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا، جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا اس معاملے میں جو ہم نے ان کو منع کیا تھا، مَا نُهُوهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم سب کے سب پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو سب کے سب بندر بن گئے۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر تو کیا یہاں پہ، کہا کہ بچائے وہ گئے جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، جو خود برائی نہیں کر رہے تھے ان کو اللہ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ یہاں پہ ذکر کریں، ان کا ذکر کیا جو تباہ ہو گئے اور ان کا کیا جو بچا لیے گئے۔ اب المستدل الحاکم کی اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس کے پاس اکرمہ آئے اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابن عباس نے قرآن پاک گود میں رکھا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں، تو میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ ان کا میں سورۃ الاعراف کی ان آیات پہ پہنچا ہوں اور میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ وہ تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا ہے، کیونکہ ہم بھی اپنے حکمرانوں سے کئی برے کام دیکھتے ہیں اور ہم ان کو روک نہیں رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی ٹینشن پہ گئی نا، آگے خود سمجھ لو آل امیہ دا دور سی۔ اچھا کربلا ہر جگہ ہی آ جاتی، کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ رو رہے تھے کہ ہم تو یہ درمیان والی کیٹیگری بنے ہیں، تو کہتے ہیں اکرمہ نے کہا کہ میں نے کہا ابن عباس اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا رونے والی یہ بات ہے کہ قرآن میں یہ تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو برائی سے روک لیتے ان کو نجات مل گئی، جو برائی کر رہے تھے ان پہ عذاب آ گیا اور وہ بندر بن گئے، اور تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا ہے؟ ان کو اللہ نے بچایا ہے یا برباد کیا ہے؟ وہ اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، ان کو اپنی ٹینشن پڑ گئی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برائی سے روکیں۔ اچھا پھر اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ تھے نا ان کا بندر ہونے کا کیسے پتا چلا کہ وہ شہر کی ایک فصیل تھی نا، جب یہ لوگ اس شکار سے باز نہیں نہ آئے تو جو منع کرنے والے تھے اور جو دوسرے لوگ تھے وہ دونوں وہ شہر چھوڑ کے وہاں سے کہیں اور چلے گئے سمندری کنارے سے، ان کو پتا تھا اب ان پہ عذاب آ جانا ہے۔ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آئے اور انہوں نے آ کے نا آوازیں دی کہ دروازہ کھولو، شہر کا دروازہ کوئی نہیں کھول رہا۔ پھر وہ سیڑھی لگا کے جب وہ اس فصیل کی چھت پہ چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ اندر تو سارے بندر بنے ہوئے۔ پھر اندر سے جا کے انہوں نے دروازہ کھولا، اندر گئے تو ان کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہی بندر بنے ہوئے تھے؟ وہ حاکم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جس قبیلے کے جو لوگ اس میں شامل تھے نا وہ سب اپنے اپنے قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ آ کے لپٹ گئے وہ بندر، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، جس سے ان کو پتا چلا وہ یہ تو ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں جو بندر بن گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ کیا کچھ نہیں تھے کر سکتے، ان کا میں تم نے پہلے ہی سمجھایا تھا۔ تو یہ پوری روایت کو ڈسکس کر کے ابن عباس کہتے ہیں کہ جو اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے روکا تھا ان کو ہم نے بچا لیا، اور جو یہ کام کرتے تھے ان کو برباد کیا۔ تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا؟ تو اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ امید ہے اللہ سے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہوگا کہ انہوں نے یعنی برائی میں انوالو نہیں ہوئے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں اس معاملے میں۔ اس پہ خیر روایت کنکلوڈ ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ذالک اضعف الایمان، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے یہ زبان سے ہی روک رہے تھے، ہاتھ سے نہیں روک رہے تھے، اور جو زبان سے نہیں روک سکتا کم از کم دل میں برا جانے، لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور وہی ہوا ہے۔ وہ کمزور درجے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے جو شرعی حکم ہے احادیث کی روشنی میں، وہی ہے کہ اگر کوئی شخص برائی خود نہ کرتا ہو لیکن کسی کو منع بھی نہ کرتا ہو تو دنیا میں جب عذاب آئے گا نا تو احادیث میں اور سورۃ الانفال کے تحت، سورۃ الانفال میں بھی آیات موجود ہیں کہ جب عذاب آئے گا سب پہ یکساں آئے گا۔ ہاں آخرت پھر ان لوگوں کی برباد ہوگی
کہ جو لوگ برے کام کرتے تھے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا جنہوں نے خود نہیں کیا، لیکن دنیا میں جب عذاب آئے گا تو سورۃ الانفال میں آیا کہ پھر خاص ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو برائی میں انوالو تھے، بلکہ ان لوگوں پہ بھی آ جائے گا جو ان کو روکا نہیں کرتے تھے. یعنی یہ اس کا یعنی شرعی حکم اس حوالے سے موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی.